جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تشنا لبوں نے ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کون و مکان فخر رسولہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و اخلاص کی گہرائی میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے، اختتام منزل کے بالکل قریب ہے، لیکن کچھ لوگ ادھر ادھر الگ الگ کرسیوں پر بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اگر واقعی آپ کا مقصد و منشا یہی ہے کہ تاریخ کربلا بیان کیا جائے، ذکر شہادت ہو، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سمٹ کر کے قریب آ جائیں، تاکہ کچھ دیر کے لیے گفتگو کرنے کا ایک ماحول بن جائے اور تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور اگر نہیں تو بس یوں ہی ادھر ادھر کی چند باتیں میں بھی کر کے اور محفل کو ختم کر دوں گا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو تھوڑا سا سمٹیے آپ، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ پروگرام اب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ شہدائے کرب و بلا کی محفل ہے اور ذکر شہدائے کرب و بلا نہ ہو، ضمناً تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ایک تفصیلاً واقعاتی شکل میں اب تک اس کا بیان مکمل نہیں ہو سکا۔ کل گفتگو چلی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو صاحبزادے کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بات یہ بھی آ گئی تھی دوران گفتگو کہ کوفیوں نے کس قدر والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ امام حسین کے نام کی حضرت امام مسلم بن عقیل کے نام پر ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام کو خط بھی لکھا تھا۔ بہرحال اسی درمیان میں حالات بگڑے، یزید کو خبر پہنچی اور یزید نے کوفہ کے لیے ایک نئے گورنر کا انتخاب کیا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور جس کے پہنچتے ہی وہاں ایک افراتفری کا ماحول بنا، فضا چینج ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل بھی اور آپ کے دونوں صاحبزادے بھی
شہید کر دیے گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن چونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لے کر قاصد کو روانہ کر دیا تھا اور اس خط کے ملنے پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے. تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام سالبہ. وہاں ایک شخص نے خبر دیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے اور آپ کے دونوں بیٹے بھی شہید کر دیے گئے. یہ خبر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو بھی لگی اور پھر وہاں سے فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں کوفہ جانا ہی ہے. جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ راستے کی صعوبتوں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو بیان کیا جائے. مختصر یہ کہ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ میدان کرب و بلا کے گرد و نواح میں پہنچا. اور جب یہ خبر یزید کو ملی، ابن زیاد کو ملی، تو فوجیوں کا سب سے پہلا دستہ، پہلی ٹکڑی. بڑا افسوس ہوا مجھے پہلے جلسے کے دن کہ جب حضرت علامہ مفتی راحت احسان برکاتی صاحب نے پورے مجمع سے ایک عام سا اور سادھارن سا سوال کیا تھا کہ میدان کربلا میں یزیدیوں کا سپہ سالار 20-22 سالوں سے ہم یہ جلسہ سنتے آ رہے ہیں، تاریخ کربلا سنتے آ رہے ہیں، اور ایک نام عمرو ابن سعد بار بار سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی شخص اس کا جواب نہ دے سکا مجمع سے. میرے دوستو، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جس آبادی میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ہمارے اس گاؤں کی پہچان حضرت علامہ شبنم کمالی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے ہوتی ہے. دنیائے ادب میں لوگ اس آبادی کو بڑی عزت و تعظیم اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا اچھا تصور رکھتے ہیں، بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں کہ جس گاؤں کے اندر علامہ شبنم کمالی جیسی شخصیت نے اپنی 40-50 سالہ عمر گزاری ہو، یقیناً وہاں کے لوگوں کے اندر ادب بھی ہوگا، ذوق بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا. لیکن یہ سب بالکل ایسا ہی نظر آنے لگتا ہے کبھی کبھی کہ کھودا پہاڑ نکلی چڑیا. اپنی غنیمت کا کم از کم ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یزید کو ابن زیاد کو خبر لگی تو ابن زیاد نے پہلی ٹکڑی فوجیوں کی جو تقریباً 1000 پر مشتمل تھی، اور اس فوج کے کمانڈر حر بن رباعی تھے. یہ پہلی ٹکڑی تھی جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب کے لیے بھیجی گئی تھی، اور حر بن رباعی سے کہا گیا تھا کہ تم حسینیوں کو اور امام حسین کو گھیر کر کوفہ کی طرف لانا. یہ پہلی ٹکڑی جب پہنچی، آمنا اور سامنا ہوا، اور حر بن رباعی سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر بات ہوئی تو حر بن رباعی نے سوال کیا کہ اے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال لیا جب آپ جانتے تھے کہ یزید کیسی طبیعت کا مالک ہے اور ابن زیاد کیسی طبیعت کا مالک ہے، پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے حر بن رباعی، شاید تمہیں خبر نہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ سنو، میں یہاں آیا نہیں، بلایا گیا.
میں یہاں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں۔ کہا ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام خطوط جو کوفہ والوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے تھے، آپ چونکہ وہ سب ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہ سارے خطوط حر بن رباحی کو آپ نے دکھایا، اور جب آپ حر بن رباحی نے اسے دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہ کہا۔ کہا واللہ، اللہ کی قسم ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھ کر بلایا ہے، میں اس بات سے بالکل انجان تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں ہرگز اس فوج کا کمانڈر بن کر آپ کے تعاقب کے لیے، آپ کے محاصرے کے لیے کبھی نہیں آتا، کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں کی طرف اشارہ کر کے، منہ کر کے، خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ، جواب دو، اس خط کے اندر تمہارے دستخط ہے کہ نہیں؟ یہ خط پڑا تمہارے لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے، جنہوں نے خط لکھا تھا یا خط پر اپنے دستخط کیے تھے، خط میں خود کے ذریعے اپنی حمایت دکھائی تھی، وہ تمام کے تمام لوگوں کی گردنیں جھک گئی، آنکھیں نیچی ہو گئی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ سب کے اوپر ابن زیاد کا خوف طاری تھا، سب کے اندر ابن زیاد کا ڈر گھسا ہوا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لیکن میری ملت کے مسلمانوں، یہ ملال حر بن رباحی، بلکہ آپ یہ کہو حضرت حر بن رباحی، اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے توبہ کر کے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حر بن رباحی نے کہا، اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو ایسے موڑ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ بہت ساری باتیں کھل کر نہیں سکتے، ورنہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو یزید کے مخبر ہیں، جو ابن زیاد کے مخبر ہیں، جو اس کے وفادار ہیں، جو ان کے چیلے اور چٹیے ہیں۔ ہم لوگ کے اندر جو بے تکلفی ہوگی، ہم لوگ کے درمیان جو خوشگوار ماحول ہوگا، اس کی خبر بھی یہ لوگ وہاں تک پہنچائیں گے۔ تنہائی میں ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب تنہائی میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کے ساتھ پہنچے ہیں بات کرنے کے لیے، تو اب حضرت حر بن رباحی نے کہا، اے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ ہم آپ کا تعاقب کریں گے ہی، ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ ہم آپ کو اپنے حصار میں لیں گے ہی، ہماری یہ مجبوری ہے ہم آپ کو گھیرنے کی کوشش کریں گے ہی، لیکن ہمارا مقصد آپ کو گھیرنا نہیں ہوگا، ہمارا مقصد آپ کا تعاقب کرنا نہیں ہوگا۔ لہذا ہماری ایک صلاح ہے کہ جب رات آئے تو رات کو جب ہم لوگ قیام فرمائیں گے تو ہم ایک جگہ اپنا خیمہ نصب کر لیں گے، اور آپ عورتوں کا بہانہ کر کے، بچوں کا بہانہ کر کے اپنا خیمہ ہمارے خیمے سے تھوڑی دور پر لگا لیجئے گا، اور جب رات گہری ہو جائے، رات بالکل سناٹی ہو جائے، اس کے بعد آپ چپکے سے جدھر آپ کا دل چاہے، جدھر آپ کی طبیعت چاہے، آپ وہاں سے سفر کر لیجئے گا، آپ وہاں نکل جائیے گا، آپ اس طرف کو چلے جائیے گا۔ پھر اس کے بعد جب صبح نمودار ہوگی، ہم لوگ بیدار ہوں گے، ہم آپ کو تلاشیں گے، ڈھونڈیں گے، رسمی طور پر ادھر ادھر لوگوں کو لے کر گھوم جائیں گے، تاکہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم پورے تن دھن سے آپ کی تلاش میں لگے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہہ دیں گے کہ دیکھو لگتا ہے کہ ہماری گرفت سے باہر نکل چکے ہیں، ہمارے حلقے سے باہر نکل چکے ہیں، لہذا اب وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم پھر ان لوگوں کو لے کر کوفہ لوٹ جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت شہادت دے رہی ہے کہ اسی کے مطابق عمل تو ہوا، لیکن جو تقدیر میں ہے وہ کہاں ٹلنے والا ہے، جو تقدیر میں ہے وہ کہاں ٹلنے والا ہے۔ موت کا وقت، موت کی جگہ، یہ سب کی سب مقرر ہے، اور جس وقت میں جس کی موت، جس کی شہادت ہے،
چاہے جو بھی ہیلا بنے، جو بھی بہانہ بنے، اسی وقت اس کو وہاں واقع ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس میں ہرگز لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں فرماتا، کوئی دیری نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں نکلے تھے؟ آپ نکلے نہیں تھے، شہادت آپ کو وہاں بلا رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکل تو گئے، لیکن نکلنے کے بعد رات بھر قافلہ پورا ٹہلتا رہا، چلتا رہا، سفر طے کرتا رہا، لیکن جب دن کا اجالا ظاہر ہوا اور ایک میدان میں یہ لوگ پہنچے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم لوگ کتنی دور آ گئے ہیں، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دور نہیں نکلے تھے، آس پاس میں ہی وہ مقام تھا، آس پاس میں ہی وہ جگہ تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، یہاں خیمہ نصب کر لو، یہاں خیمہ گاڑ لو، یہاں ٹھہرنے کا انتظام کر لو۔ تاریخ بتاتی ہے، یہ تو تاریخ متفرق ہوا کرتی ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو کتاب آپ مطالعہ کر رہے ہو، جن کی گفتگو آپ سن رہے ہو، اس میں کوئی دوسرا انداز بیاں ہو، لیکن سب کا انداز بیاں الگ الگ ہے۔ مورخین جیسے بدلیں گے تاریخ کا انداز بدل جائے گا، راوی جیسے بدلیں گے روایت کا انداز بدل جائے گا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے جس کتاب سے مطالعہ کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفق اور جانثار نے خیمہ گاڑنا شروع کیا ہے تو جیسے ہی پہلا خیمہ گاڑا ہے، پہلی کھوٹی گاڑی ہے کہ کیا دیکھا، زمین سے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھنے کے بعد وہ گھبرا گیا، آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمین کا تو عجیب عالم ہے، اس زمین کی تو عجیب کیفیت ہے، کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا جہاں ہم لوگ کھوٹا گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں سے خون نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جب اس بات کو سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ذرا پتہ لگاؤ، ہمارے قافلے میں اگر کسی کو اس جگہ کا نام معلوم ہو تو وہ بتائے۔ اللہ اکبر! جب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا گیا، لوگوں سے جانکاری دی گئی تو کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو میدان ماریا کہتے ہیں۔ جب میدان ماریا کا نام آیا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کسی اور کو معلوم ہو تو پتہ کرو، اس جگہ کا کوئی دوسرا بھی نام ہے۔ تو ایک شخص نے بتایا حضور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جسے میدان ماریا کہتے ہیں اسی کا نام میدان کرب و بلا بھی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ، یہ وہی زمین ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں صفین کے سفر پر نکلتے وقت ہم اور ہمارے بھائی حسن اپنے بابا جان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ بات کسے بتا رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بتا رہے ہیں۔ جب حضرت علی اکبر نے سوال کیا تھا بابا ایسا کیوں ہو رہا ہے تو امام علی مقام نے بتایا اے بیٹا یہ تیرے ابا جان کی شہادت کی جگہ ہے، یہی میں شہید کیا جاؤں گا، یہی ہمارا جسم جو ہے خون میں لثبت ہوگا، یہی ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا بیٹے جب ہم اور آپ کے چچا امام حسن دونوں بھائی آپ کے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ صفین کے سفر پر تھے تو اسی مقام پر آ کر کے آپ کے دادا جان نے آپ کے چچا حضرت امام حسن کے زانوے مبارک پر اپنا سر رکھ کر آرام کیا تھا۔ وہ سو رہے تھے اور میں سرہانے کھڑا تھا کہ اچانک آپ کے دادا جان یعنی حضرت علی کرم اللہ
اللہ وجہہ الکریم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لپٹا لیا اور مجھے پکڑ کر زاروں قطار رونے لگے. میں نے کہا ابا جان معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا اے بیٹے علی اکبر، آپ کے دادا جان نے فرمایا تھا بیٹا میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک دل ہلا دینے والا خواب دیکھا ہے. بھائی حسن نے پوچھا ابا جان کیا دیکھا آپ نے؟ کہا بیٹا حسن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ کے بھائی حسین خون کے کیچڑ میں لت پت ہے، لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہے. میں ساری باتیں سن رہا تھا. اس کے بعد بابا علی نے کہا لگتا ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جو میرے حسین کا مقتل بنے گی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر یہی میرا مقتل ہے، یہی میری شہادت گاہ ہے، اس لیے ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، اپنے اپنے خیمے آپ لوگ یہی گاڑو. تاریخ بتاتی ہے خیمہ گاڑ دیا گیا، سرکیاں لگا دی گئی اور لوگ وہی قیام پذیر ہو گئے. جب یہ خبر ابن زیاد کو ملتی ہے تو ابن زیاد نے کیا کیا ہے، اب اس کے بعد فوج کا دوسرا ٹکڑا جو ایک روایت کے مطابق 12,000 پر، دوسری روایت کے مطابق 14,000 پر مشتمل تھا. اللہ اتنی چھوٹی سی جماعت کے لیے اتنی بڑی بڑی فوجیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں نہ کہیں انہیں بھی پتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت علی کا لال ہے، نبی کا نواسا ہے. نبی کے نواسے پر قابو پانا یہ ہر کس و ناکس کے بعد بس کی بات نہیں ہے. تقریباً 1400 افراد پر مشتمل ایک فوج کا ٹکڑا دے کر کے اور ابن سعد کو وہاں بھیجا گیا. یہ فوج کا کمانڈر بن کر گیا. اب جب پہلے سے ایک کمانڈر تھا دوسرا آیا تو پہلے کی کمانڈر یہ منسوخ ہو گئی، اب دوسرا اس پوری فوج کا کمانڈر بن گیا. تاریخ بتاتی ہے یہاں پہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہونے پائے، بہت کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، صلح کی بہت راہیں نکالی، لیکن یزیدیوں کا کہنا تھا دو میں سے کوئی ایک بات، یا تو یزید کی بیعت کیجیے اور یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیعت کی تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی ہے، رہا معاملہ جنگ کا تو اس کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. لیکن ایک بات ایسی آئی تھی کہ جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے کہا تھا کہ یا تو مجھے یزید یہ بات دمشق جانے دو، میں یزید سے مل کر اپنا معاملہ حل کر لوں گا، یا تو پھر مجھے جو یزید کی حکومت کی حدود ہے اجازت دو، میں اس سے کہیں اور چلا جاؤں گا، ساحلی علاقے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا. ایک اور بات، اس بات پر ابن سعد تیار ہوا تھا، اس نے خط لکھا ابن زیاد کو، لیکن ابن زیاد اچھی طرح جان رہا تھا کہ آج اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی تو کل پورا کا پورا جہان یہ سب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہوگا. نہ اس وقت پھر یزید باقی رہے گا، نہ ہم باقی رہیں گے، نہ کوئی یزیدی باقی رہے گا. اس لیے اس نے وہاں سے فرمان بھیجا اے ابن سعد ہم نے تمہیں صلح سمجھوتے کے لیے نہیں بھیجا، یا تو ہاتھ مانگو یا سر لاؤ. اور اس کے بعد پھر ابن زیاد نے جس نے یہ سب دکھایا تھا اسی شمر لعین کو تقریباً 4 یا 5 ہزار کا لشکر دے کر بھیجا. میری ملت کے مسلمانوں اگر تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وقت آگے گفتگو کی اجازت دیتا ہے.